حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، حدیث نمبر ہے ہماری 326، گناہوں کا کفارہ ہے نماز، الصلاۃ کفارۃ۔ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث بیان کر رہے ہیں جو بھی ہم نے پڑھی ہے۔ یعنی اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، اس دور کی بات ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، ان کا تعارف ہم پہلے پڑھ چکے، یہ وہ صحابی تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں کے بارے میں اکثر سوال کرتے تھے، قیامت کے قریب کیا فتنے ظاہر ہوں گے، ہم ان کے سدباب کے لیے کیا کر سکتے ہیں، یعنی اس طرح سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ یہ فتنوں کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، اس لیے انہوں نے پوچھا کہ اے حذیفہ، کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ فتنہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، مال، اولاد، بیوی فتنہ ہی تو ہے، یعنی انسان کے لیے آزمائش ہے۔ ان میں پڑھ کے انسان کبھی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، کبھی اپنے فرائض سے غفلت برتنے لگتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کے احکام بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ امیر المومنین، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نماز، روزہ، صدقہ، نیکی کا حکم دینا، برائی کو منع کرنا، یہ چیزیں انسان کے اس فتنے کو مٹا دیتی ہیں۔ یعنی اگر آپ نماز باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں، اگر آپ روزے باقاعدگی سے رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، تو پھر مال آپ کے لیے فتنہ نہیں ہے، پھر اولاد آپ کے لیے فتنہ نہیں ہے، پھر بیوی بھی آپ کے لیے فتنہ نہیں ہے۔ یہ کب فتنہ بنتے ہیں؟ جب آپ نماز ہی نہیں پڑھتے، ان میں مشغول ہو جاتے ہیں، اولاد کے پیچھے لگ کے ہم حلال حرام بھول جائیں تو یہ فتنہ بنتے ہیں۔ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بجائے اپنی عیاشیوں میں اور غلط راہوں میں خرچ کرنے لگے تب یہ فتنہ بنتے ہیں۔ ویسے مال اور اولاد اور نماز یعنی بیوی جو ہیں یہ فتنہ نہیں ہیں، بلکہ فتنہ تب بنتے ہیں جب ہم ان میں مشغول ہو کر اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس مال، اولاد اور یعنی اہل و عیال کو فتنہ نہ بنائے ہمارے لیے، بلکہ ہمارے لیے ان میں سے اجر حاصل کرنے کا سبب بنائے۔ یہی مال آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو آپ کے لیے بہترین اجر ہے، آخرت میں بھی دنیا میں بھی۔ اور لوگوں کی جو دعائیں آپ ان کے دل سے آپ کے لیے نکلتی ہیں وہ ایک الگ سے اجر اور فضیلت آپ کو دے جاتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اولاد یہی اگر نیک ہے تو قیامت کے دن بخشش کا سبب بنتی ہے، دنیا میں نیک نامی کا سبب بنتی ہے، اور آپ امت محمدیہ میں اپنا حصہ ڈال کے جا رہے ہیں۔ اور یہی ازواج یعنی بیوی ہیں یا شوہر ہیں، یہ آپ کے لیے دنیا میں نیک ساتھی حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ ساری دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، یعنی ساری دنیا متاع ہے، فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن دنیا کی بہترین متاع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ جس کو نیک بیوی مل گئی سمجھے اس کو دنیا کی سب سے بڑی دولت مل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنائے، بیویوں کو نیک بننے کی توفیق دے۔ نیک کون ہوتے ہیں اس کی ہم تفصیل پچھلی حدیث میں پڑھ چکے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ امیر المومنین کو بتا رہے ہیں کہ یہ نماز، روزہ، نیکی کا حکم، برائی سے روکنا، یہ اس فتنے کو ختم کر دیتا ہے۔ امیر المومنین پوچھنے لگے میں اس فتنے کی بات نہیں کر رہا، یہ تو عام سی چیز ہے نا، آزمائش میں انسان پڑ جاتا ہے، میں اس فتنے کی بات کر رہا ہوں جو ایسے ہوگا جیسے دریا کی موج کی طرح آئے گا اور بہا کے لے جائے گا یعنی لوگوں کو اپنے اندر۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ فرمانے لگے کیا مطلب؟ کہنے لگے اس کے اور آپ کے درمیان ایک بند دروازہ رکھ دیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے اچھا وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ فرمانے لگے توڑ دیا جائے گا۔ تو حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اس کا مطلب ہے پھر وہ کبھی بند نہیں ہوگا، یعنی پھر فتنے کثرت سے پھیلیں گے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا یعنی جو آپ حدیث بیان کر رہے ہیں کیا حضرت عمر کو پتا تھا وہ دروازہ کون سا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، وہ جانتے تھے کہ وہ دروازہ خود امیر المومنین ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد امت میں جو فتنے پڑے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، پھر اس کے بعد جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ، یعنی یہ پورا دور جو ہے نا ایسے فتنوں میں مسلمانوں کے گزرا ہے کہ کثرت سے اس میں مسلمانوں میں آپس میں ہی جنگیں ہوتی رہی ہیں، اور کثرت سے مسلمان اس میں شہید ہوتے رہے ہیں آپس کی جنگوں اور آپس کے اختلافات کی وجہ سے۔ تو یعنی انہوں نے اس وجہ سے پوچھا تھا کہ اس کا مطلب ہے وہ دروازہ پھر کبھی بند نہیں ہو سکے گا۔ اور آج بھی ہماری شیعہ سنی بحث ختم نہیں ہوتی، اور شاید یہ قیامت تک چلتی رہے گی، کیونکہ اب یہ دروازہ بند ہونے والا نہیں ہے کہ امت کبھی متفق متحد ہو سکے۔ یعنی ہمارے وہیں سے یہ فتنے کی طرح ہم مسلمان ہی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنتے چلے گئے۔ تو یعنی یہ وہ فتنوں کی بات ہو رہی ہے۔ بہرحال اس حدیث میں ہمیں جو سبق مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے یا فتنوں سے بچانے والا عمل ہوتا ہے۔